نماز جمعہ کے لیے شرط ہے شہر کا ہونا، شہر کا ہونا شرط ہے۔ اگر شہر نہیں ہے تو گاؤں، چھوٹے دیہاتوں میں، گاؤں میں جمعہ کی نماز نہیں ہے، ان کو ظہر پڑھنا ضروری ہے، تو وہ میدان میں پڑھے یا مسجد میں پڑھے، سب جائز ہے اگر شہر میں ہے۔ اور اس کے لیے کئی شرائط ہیں کہ جہاں اگر میدان میں پڑھ رہے ہیں تو اس کو اگر بادشاہ اسلام نے قائم کیا ہے، لیکن بادشاہ اسلام تو یہاں ہے نہیں، تو کون قائم کرے گا؟ شہر کا جو بڑا عالم دین ہے، اگر انہوں نے جمعہ قائم کیا کسی جگہ پر تو وہ جمعہ جائز ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اللہ کی تجلی کی زیارت کرتے تھے؟ ہاں، روایات ملتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کو نماز کے سجدے میں دیکھتا ہوں، جب تک میں اپنے رب کے تجلیات کو پہلے سجدے میں دیکھتا نہیں تب تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا۔ کیا اگر جگہ کی تنگی ہو تو امام کے بازو تھوڑی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، امام کے پیچھے اگر صف لگانے میں دقت ہے، جگہ کی تنگی ہے، تو ایک بالشت پیچھے کھڑے ہو جائیں، کوئی حرج نہیں، صف لگ سکتی ہے پیچھے بھی، دائیں اور بائیں دونوں جگہ پر امام کے صف لگے گی، کوئی حرج نہیں ہے، نماز سب کی ہو جائے گی، لیکن وہ الگ الگ صف شمار کی جائے گی، ادھر کی صف الگ ہوگی، ادھر کی صف الگ مانی جائے گی، کیونکہ امام کے جسٹ پیچھے آپ نے جو جگہ خالی چھوڑی وہاں صف ختم ہو گئی، وہ الگ صف ہے، وہ الگ صف۔ دوبارہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے سال جب تشریف لائے رہے تھے، اس وقت 10,000 صحابہ تھے، اور 10,000 صحابہ کے ساتھ جب مدینے سے مکہ نکلے، وہ ہیبت ایسی طاری تھی کہ مکہ والوں کے دل پورے ہل چکے تھے، اور کوئی مقابلے کو تیار نہیں تھا، سب ادھر ادھر بھاگم بھاگی چل رہی تھی، کوئی کس کے ہاں جا رہا ہے، کوئی کس کے ہاں جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وعدہ پورا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان المبارک 7 ہجری کو مکہ مکرمہ میں اس شان کے ساتھ داخل ہوئے کہ حضور کے داخل ہونے کی تاریخ سے لے کر آج تک دوبارہ کبھی خانہ کعبہ میں شرک اور بت پرستی نہیں ہو سکی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاک کیا، اور خانہ کعبہ کو جو، اور مسجد حرم کو جو پاک کیا، بہرحال یہ فتح مکہ میں نے اس سے قبل بھی بتایا تھا، تو یہ روشن فتح جس کا ذکر سورہ فتح میں آیا ہے، یہ فتح مکہ ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، عقیدے کی بات بھی ہے، میں عرض کیے دیتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی۔ اب آگے کا جو آیت کا ٹکڑا ہے جو میں نے تلاوت کیا، غور سے توجہ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ بہت سارے لوگوں نے یہی کہا، آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر۔ مارکیٹ میں ملنے والے بہت سارے قرآن کے ترجمے ہیں، ان میں اٹھا کر دیکھو تو یہی ترجمہ ہے، اے رسول آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اس لیے روشن فتح عطا کی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ ترجمہ کرنے والوں سے کوئی یہ سوال کرے کہ بھائی بتاؤ تو صحیح، آپ کے رسول کے اگلے گناہ کون سے تھے، پچھلے گناہ کون سے تھے جس کی معافی کا اللہ نے یہاں بیان کیا ہے؟ جبکہ عقیدہ تو ہمارا یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، اور میرے آقا تو سید المعصومین ہیں، تو کون سے گناہ ہیں؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، ہر کتاب کو اٹھا کر پڑھ لینے کا نام علم نہیں۔ ہاں، جیسے آج گوگل کے بہت سارے شاگرد ہیں بیچارے، گھس جاتے ہیں کسی میں بھی، تمہیں اگر کہیں لکھا ہوا دکھ گیا اسلام تو یہ ضروری نہیں کہ اسلام ہی ہے، یہاں تو ہزاروں رہزن ہیں لباس خضر میں۔ ہاں، بہت سارے معاملات ہیں، کس سے پڑھ رہے ہو، کس سے لے رہے ہو، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ قرآن کا ترجمہ کئی لوگوں نے کیا اس طرح سے، لیکن آؤ بریلی کے امام عشق و محبت کا ترجمہ کنز الایمان اٹھاؤ، آپ نے کس سلیس انداز میں اور کس ادب کے انداز میں فرمایا، اے رسول ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی تاکہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر۔ کتنا بڑا فرق ہے آپ کے اگلے اور پچھلے میں، اور آپ کے اگلوں اور پچھلوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ آپ کے ذریعے سے، اے رسول آپ کی وجہ سے، آپ کی برکت سے اللہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کرے۔ اس میں عقیدہ بھی سلامت ہے، عصمت کا اور بارگاہ رسالت کا ادب بھی محفوظ ہے۔ یہ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ ٹھوکر کھائے وہ ایسے ہی لوگ ہیں جو بے عشق رسول پڑھتے رہے یا بے عشق رسول قرآن کا ترجمہ کرتے رہے۔ میں نے بہت قبل آپ کو تفسیر میں بتایا تھا، اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ نور سے مراد رسول اللہ کی ذات، اور روشن کتاب سے مراد قرآن عظیم۔
لیکن اس آیت میں پہلے کس چیز کا ذکر آیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، نور کا ذکر ہے، نور۔ ویسے نارمل چیز بھی یہی ہے کہ کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے لائٹ پہلے چالو کرنا پڑتا ہے، اجالا ہو تو کتاب پڑھی جاتی ہے نا، نور پہلے ہو پھر کتاب و مبین پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اس آیت کی ترتیب بھی دیکھیں، نور پہلے ہے، مطلب یہ ہے کہ تم پہلے اپنے قلب کو نور مصطفیٰ سے جگمگاؤ، پھر قرآن پڑھو، تمہارے قدم ہدایت پر رہیں گے، تمہارے قدم ہدایت پر رہیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی سورہ فتح کی آخری آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہیں، اب ان کے ساتھ کون ہیں؟ صحابہ، سمپل سی بات ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ ان کے ساتھ جو ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کی صفات کیا ہیں، سنو ابھی۔ اللہ فرماتا ہے اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں، آپس میں نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو گے رکوع اور سجدے کے عالم میں ہوں گے اور اللہ کا فضل ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ یہ صحابہ کی صفت ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر تو سجدوں کے نشان آ چکے ہوں گے۔ اس کا مطلب وہ نہیں جو کالا نشان ہے، شامی کباب۔ بہت سارے لوگ اس آیت سے یہی سمجھتے ہیں سیماہم فی وجوہہم، وجوہہم ہے ایک، یہ عربی میں وجہ جو ہے پورے چہرے کو کہتے ہیں، اور پیشانی کو جبہہ کہتے ہیں۔ جبہہ یعنی پیشانی پر اگر نشان کی بات ہوتی تو صرف جبہہ کا لفظ آتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فی وجوہ، ان کے پورے چہرے پر سجدے کے نشان ہیں، یعنی چہرہ چمکدار ہوگا۔ اور بعض لوگ گھس گھس کر کے پیشانی پر کہتے ہیں کہ یہی نشان ہے جو قرآن میں ذکر ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہم بھی بہت سالوں سے سجدے کر رہے ہیں، بہت سالوں سے ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی صفت آئی ہے اس پر مجھے بات کرنا ہے۔ کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ اے مسلمانوں، کہیں اس کو تم نے پلٹ تو نہیں دیا، کہیں اس کو الٹ تو نہیں دیا کہ اب آپس میں بہت سخت ہو گئے اور دوسروں کے لیے نرم ہو گئے؟ ہم دیکھ رہے ہیں، حالات دیکھ رہے ہیں، اپنوں کے لیے اتنا سخت دل ہو گئے ہیں لوگ، بات چیت کرنا پسند نہیں ہے، سلام کلام نہیں ہے، ملنے کی خواہش نہیں ہے، اور وہی کفار و مشرکین کے ساتھ خوب بگاڑی جا رہی ہیں، ان کے آؤ بھگت کیے جا رہے ہیں، ان کے استقبال بھی چل رہے ہیں۔ یہ آیت کو الٹ کر کے رکھ دیا اس زمانے کے لوگوں نے۔ جو صحابہ کی کیفیت تھی وہ یہ تھی۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کوئی رو رعایت نہیں کرتے تھے اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو۔ آج ہی کے درس میں نے صبح بتایا، جنگ احد میں ابو عامر راہب، جس کو پورے مدینے والے چاہتے تھے، وہ راہب کے نام سے مشہور تھا، وہ مکہ بھاگ کر چلا گیا تھا جب حضور آئے تھے مدینے، اور مکہ والوں کو بھڑکا کر کے احد کے میدان میں لایا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ اے لوگوں، پورا مدینہ میرا، جیسے آج کہتے ہیں فین فالوئنگ ہے، ہاں ایک بات پر سب ٹوٹ پڑیں گے، چلو میں جب جاؤں گا پکاروں گا مدینے والے صاحب محمد کا ساتھ چھوڑ کر میری طرف آ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو عامر راہب آیا میدان میں اور پکارنے لگا، اے مدینے والو دیکھو میں آ گیا، میری تم بڑی عزت کرتے تھے، میری بڑی خاطر تواضع کرتے تھے۔ وہ بابا تھا مدینے کا، لوگ اس کی ارد گرد گھومتے ہی رہتے تھے، حضور کے آنے سے پہلے کی بات، اور وہ جلن کے مارے بھاگ کر گیا تھا مکہ سے، مدینے سے۔ اب جب وہ للکارنے لگا تو جانتے ہو جو برسوں سے اس کو راہب کہتے تھے وہ انصار صحابہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ابو عامر راہب، ابو عامر ہم تجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں، تو فاسق ہے، عدو اللہ ہے، تو اللہ کا دشمن ہے، رسول اللہ کا دشمن ہے، ہم اچھی طرح تجھے جانتے ہیں۔ اور جب اس کو سب صحابہ نے للکار دیا تو ایک صحابی آگے بڑھ کر کے آئے، حضرت حنظلہ، کہا رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آقا مجھے اس سے لڑنے کی اجازت دیں، میں اس کی گردن مار کے آؤں۔ جانتے ہیں یہ حنظلہ کوئی اور نہیں، اسی ابو عامر کے بیٹے ہیں، سگے بیٹے ہیں، جو للکار رہا ہے میدان میں۔ حضور نے اجازت نہیں دی گردن مارنے کی، کہا مناسب نہیں لگتا کہ تم بیٹے ہو اور اپنے باپ کی گردن مار دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا، لیکن جب وہ ابو عامر واپس گیا اپنی کفار مکہ کے درمیان، سب اس کے پیچھے پڑ گئے، کہا تو بڑی بڑی باتیں کر کے آیا تھا کہ تجھے دیکھ کر پورے مدینے والے محمد کا ساتھ چھوڑ دیں گے، یہاں تو حال یہ ہے کہ تیرا بیٹا ہی تیری گردن مارنے کے لیے آ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے
وہ کہتا ہے غضب کا جادو کیا ہے محمد نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے عزیزو، جادو نہیں، یہی ایمان پلایا ہے میرے آقا نے۔ صحابہ کا یہی تو تھا مسلک، یہی مشرب، یہی اشداء علی الکفار، وہ چاہے کوئی بھی ہو، باپ ہو کہ بیٹا ہو کہ بھائی ہو، کوئی بھی ہو، وہ سخت تھے ان معاملات میں، رحماء بینہم۔ اور آپ کو پتہ ہے بدر کے میدان میں اتنے رشتے ہیں، بتائیں تو ایک بڑی طویل داستان ہے۔ ادھر کفار کی طرف ماموں ہے، یہاں صحابہ میں بھانجا ہے، ادھر باپ ہے، ادھر بیٹا ہے، ادھر بھائی ہے، ادھر ایک بھائی ہے، ادھر چاچا ہے، ادھر بھتیجا ہے، کتنے معاملہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ادھر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حضرت حمزہ یہاں ہیں، اور کفار کی طرف عباس ہیں۔ حضرت حمزہ اور عباس سگے بھائی ہیں۔ حضرت علی کے سگے بھائی عقیل بن ابی طالب، وہ بھی کفار کی طرف سے آئے۔ کتنے رشتے بتائیں آپ کو۔ یہ اور بات ہے کہ یہ لوگ بعد میں اسلام لائے ہیں، ابو جہل حضرت عمر فاروق کا ماموں ہے، ادھر حضرت عمر ابن خطاب ہیں ادھر۔ یہ صحابہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ ہمارا ان سے کیا رشتہ ہے، انہوں نے صرف یہ دیکھا ہے کہ اگر نسبت مصطفیٰ نہیں ہے تو یہ ہمارے کچھ بھی نہیں لگتے، کچھ بھی نہیں لگتا۔ اشداء علی الکفار، یہ صفت تھی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ سختی کرنے کا مطلب کیا ہے، ہم جہاں رہتے ہیں کفار و مشرکین سے ہمارے معاملات ہیں، آپ تجارت کریں، اخلاق کے ساتھ رہیں، اچھے ویوہار کریں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے مومنین کو سائیڈ لگا دو اور ان کی طرف نظر بھی نہ کرو، اور تم یہ کہنے لگ جاؤ کہ نہیں یہ لوگ تو اچھے ہیں، یہ لوگوں کے ہاں یہ معاملہ اچھا ہے۔ میں حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب میں ایک حکایت پڑھ رہا تھا، میں نے فجر کے درس میں اس کو بیان بھی کیا تھا، بڑی حیرت کی بات ہے۔ اسی لیے کفار و مشرکین کی کسی چیز کو آپ تعریف میں بھی مت لو۔ مکہ مکرمہ میں حج کے دوران ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کو دفن کرنے کے لیے جہاں لے گئے وہ ایک عالم کی قبر تھی، وہ کھودی گئی، وہ لوگ جانتے تھے اس کو تو، لیکن وہاں وہ عالم نہیں تھا، ایک خوبصورت لڑکی سوئی ہوئی تھی قبر میں۔ تو حیرت میں آ گئے کہ اس عالم کی قبر میں لڑکی کیسے دفن ہو گئی، لوگ پریشان تھے۔ تو اتفاق سے وہاں ایک شخص جو حج پہ آیا تھا وہ لڑکی کو جانتا تھا، کہا یہ ہمارے علاقے کی، وہ جس ملک سے آیا تھا وہ کہتا ہے میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ پوری عیسائی لڑکی تھی، یہ کنورٹ ہوئی تھی، اسلام قبول کی تھی، لیکن اس کا پورا خاندان عیسائی ہے، میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور اس نے اپنا ایمان چھپایا تھا اور کچھ دنوں پہلے یہ بیمار ہوئی، انتقال کر گئی، اس کو تو وہاں مرتے ہوئے ہم نے دیکھا، یہ یہاں کیسے ہے؟ لوگوں نے کہا تجھے شبہ تو نہیں ہو رہا؟ کہا نہیں، یقین ہے مجھے، پورا کا پورا یقین ہے۔ تو وہاں سب اور بھی دیگر علماء کو سب یہ باتیں پتہ چلی، تو پھر یہ بحث چھڑ گئی، تو پھر یہ عالم کہاں گیا جس کو دفن کیا گیا تھا، وہ عالم کہاں گیا؟ تو وہی جو حج پر آیا ہوا شخص تھا، اس نے کہا میں اپنے ملک جاتا ہوں، چند لوگوں کو میرے ساتھ بھیجو، میں اس لڑکی کے گھر والوں سے ملوا دوں گا۔ تو یہ گیا اپنے ملک اور اس لڑکی کے گھر والوں کے پاس گیا جو عیسائی تھے، کہا کہ تمہاری بیٹی فلاں فلاں کا انتقال ہوا؟ کہا ہاں۔ کہا ہم نے اس کو مکہ مکرمہ کے ایک قبرستان میں دیکھا ہے۔ کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، پاسبل نہیں، ہم نے تو اس کو اچھے آخری رسومات کے ساتھ اچھے طریقے سے دفن کیا اپنے قبرستان۔ تو یہ جو گئے ہوئے مسلمان تھے، انہوں نے اصرار کیا کہ چلو تمہاری بیٹی، تمہاری لڑکی کی قبر کھود کر دیکھا جائے، کیا تم نے جو دفن کیا وہ وہی ہے؟ جب وہ لوگ آئے اصرار کے بعد، وہ قبر کھودی گئی جو عیسائی قبرستان میں تھا۔ تو قبر کھولنے کے بعد ایک حیرت انگیز منظر کہ وہ عالم یہاں لیٹا ہوا ہے عیسائی قبرستان میں، لاش بری طرح مسخ ہے، صحیح شکل نہیں ہے، لوگ دیکھ کر کے پہچان لیے کہ یہ مکہ میں جس کی قبر تھی وہ یہی ہے، یہ کیسے شفٹنگ کون کرتا ہے، کیا ہوا کیا تھا؟ بہرحال قبریں جیسی تھی ویسی کر دی گئی واپس۔ لوگوں میں یہ بحث چھڑ گئی کہ آخر یہ ایسا کیسے ہوا۔ اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ لڑکی اسلام سے محبت کرنے لگی، قرآن پڑھنے لگی تھی اور ایمان پہ انتقال ہوا، اس کا مکہ میں دفن ہو جانا تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو اللہ نے اعزازاً انعاماً جو ہے منتقل فرمایا ہو، لیکن یہ وہاں سے کیوں آیا مکہ سے؟ تو لوگ اس کے گھر گئے، اس کی بیوی تھی، بیوہ تھی، اس سے جا کر پوچھا تمہارے شوہر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتی ہے میرا شوہر تہجد گزار تھا، نمازی تھا، پابند تھا، سب کچھ اچھا تھا۔ لوگوں نے کہا کوئی ایسا عمل جو خلاف شرع یا کوئی ایسی چیز؟ کہا نہیں، وہ تو پابند آدمی تھا۔ کہا ہاں ایک چیز عورت بولتی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کے لیے میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا۔ اس کی بیوی کہتی ہے، بیوہ خاتون کہتی ہے، جب کبھی اس پر غسل واجب ہوتا میرے شوہر پر، جنابت کا غسل،
تو یہ کہتا عیسائیوں کے مذہب میں اچھا ہے، ان کے ہاں غسل واجب نہیں ہے.